الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوة رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم قابل ست تکریم و ست تعظیم۔ سورۃ انعام کے اندر انعام کا ذکر چلتا تھا، وہ آپ نے سماعت کیا کہ عرب میں جہاں اور بہت ساری جہالت کی وجہ سے خرابیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، وہاں یہ بڑی خرابی یہ بھی تھی کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو، اللہ کے پیدا کردہ جانوروں کو، چوپاؤں کو، وہ اللہ کے نام کی نیاز، نظر، منت، منوت کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر وہ نظر نیاز کرتے تھے، اور اللہ نے اس کی تردید فرمائی۔ اور وہ جو نظر نیاز کرتے تھے، بچوں کو گھر والوں کہہ دیتے، بچوں یہ اونٹنی، یہ گائے، یہ بکری فلاں کی نیاز ہو گئی، اب اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ کبھی یہ کہہ دیا، کبھی کہہ دیا اس کا دودھ نہ دہنا، یہ بزرگوں کی نیاز ہے۔ قرآن نے اسی کو ذکر کر کے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام۔ ایسے جانور ان کا دودھ رکا ہوتا اونٹنی کا کہ یہ فلاں کی نیاز ہوگی، اب دودھ نہیں نکالتے تھے، اسی جانور کو بحیرہ کہتے تھے۔ اب جانور کو تکلیف ہو رہی ہے، دودھ نکالو، کہتے نانا توبہ توبہ، یہ فلاں بزرگ کی نیاز ہے، اب اس کا دودھ استعمال نہیں کریں گے، اس اونٹنی پر سواری نہیں کریں گے، اس سے کام نہیں لیں گے، نہیں تو بزرگ ناراض ہو جائیں گے۔ بزرگوں کی نام کی چیز ہے، اس کا اکرام کرو، احترام کرو۔ اللہ کبھی ایسے چل جاتا تھا۔ اور اسی طرح بعض جانور، اونٹ ہے، بیل ہے، بکرا ہے، وہ کسی بزرگ کے نام کی نیاز منت کر کے چھوٹ دے دیتے تھے، اور وہ اس کو ہاتھ کوئی نہیں لگاتا، متبرک، برکت کا والا سمجھتے تھے۔ اور وہ کسی فصل میں جائے، کسی کے کھیتی میں جائے، کسی کے غلے میں جائے، کہتے نانا نہ چھڑنا، یہ فلاں بزرگ کی نیاز ہے، فلاں بزرگ کی منوت ہے، فلاں بزرگ کا یہ نظر کیا ہوا جانور ہے، اگر اس کو مارا، نقصان دیا تو بزرگ صاحب تمہیں نقصان دے دیں گے۔ اس طرح کھلے جانور پھرتے رہتے تھے، ان کو سائبہ کہتے تھے۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ایسے سائبہ ادھر بھی پھرتے ہوئے نظر آئے، گائے پھرتی ہوئی آتی ہیں، ریڑھی والے کی ریڑھی میں بھی منہ ڈالتی تھیں، بہت پہلے دیکھا تھا، پتہ نہیں آج کل کیا کیفیت ہوگی۔ تو کہتے ہیں نا بھائی یہ گائے نقصان کرتی، مارو، کہتے ہیں نہ مارنا، یہ بری سرکار کے نام کی نیاز ہے، بری صاحب پھر تمہیں بری نہیں ہونے دے گا، اور یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ یہی کام عرب والوں میں تھا، اس کو سائبہ کہتے تھے۔ وہ جہالت کے اندر آدمی آ جائے تو انسان کی بھی عقل خراب ہوتی ہے، لیکن شرک جب کرے اللہ کے حق میں تو اس وقت انسان کی عقل بے انتہا خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ شرک تھا، اور اسی شرک کے اندر وہ یہ بھی کہہ دیتے تھے، بعض جانور، اونٹنی ہے، اس نے اپنے ایک حمل میں بچی جنم دی، دوبارہ اللہ نے اس کو حمل دیا، پھر بچی ہو گئی، پھر تیسرے حمل میں بچی ہوئی تو کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ اونٹنی بھی پہنچی ہوئی سرکار ہے کوئی،
کہ پہلے حمل میں بھی بچی، دوسرے بھی بچی، اور اونٹنی کی بچی ہو ذرا قیمتی ہے اونٹ کے مقابلے میں، کہ آئندہ یہ کام کی بھی ہو کام ہے، بار برداری کا کام بھی ہے، سواری کا کام بھی ہے، نسل کا کام بھی اس سے ہو جائے گا، دودھ شودھ بھی ملتا ہے، اس لیے وہ اونٹنی کو زیادہ پسند کرتے تھے اونٹ کے مقابلے میں۔ کہتے ہیں اس اونٹنی نے پہلے حمل میں بھی بچی، دوسرے میں بھی بچی، تیسرے میں، کہتی ہے اب پہنچی ہوئی ہے، اب اس کے اوپر سواری نہ کرنا۔ اس کا کمال ہے کہ اس نے لگاتار 3 بچیاں دے دی ہیں، حالانکہ بچیاں دینے والا تو اللہ تھا، لیکن اس اونٹنی کو برکت والا سمجھ لیا جاتا ہے، اس کو وسیلہ کہتے تھے، قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ اور اب اس جانور کو پوجنے لگ جاتے ہیں، اس کو برکت کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور عقل ماری ہوئی اس سے بھی آگے کا ایک انتہا تھی۔ ایک اونٹ ہے، ایک فطرتی تقاضا اللہ نے انسانوں میں بھی رکھا، حیوانوں میں بھی رکھا۔ اونٹ کے ساتھ اللہ نے اونٹنی پیدا کی، بیل کے ساتھ اللہ نے گائے پیدا کی، بکرے کے ساتھ اللہ نے بکری پیدا کی، خدا کا ایک فطرتی نظام ہے۔ اب اونٹ اگر کسی اونٹنی سے جفتی کر لے وہ حاملہ ہو جائے، دوبارہ کسی اور اونٹنی سے جفتی کی وہ حاملہ ہو گئی، تیسری اونٹنی سے جفتی کی وہ بھی حاملہ ہو گئی، اس طرح 10 اونٹنیوں سے اگر وہ جفتی کرے اور 10 اونٹنیاں گویا اس سے حاملہ ہو گئیں، تو کہتے ہیں یہ اونٹ بہت بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس اونٹ کو نہ چھیڑنا، اس پر سواری نہ کرنا، اس کو ہاتھ نہ لگانا، یہ اتنے کمال کا کہ اس کی 10 جفتیوں سے 10 اونٹنیاں حاملہ ہو گئی ہیں۔ او خدا کا بندہ، یہ خدا کا ایک فطرتی نظام ہے۔ فطرتی نظام نر میں بھی اللہ نے رکھا، مادہ میں بھی رکھا، ان کا آپس میں جوڑ ہے، اس جوڑ کے ساتھ آپس میں ملاپ ہوا، ملاپ کے بعد اس کو حمل ٹھہرانے والا، نطفہ ٹھہرانے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ اونٹ کا کمال سمجھنے لگ گئے اور اس اونٹ کی بڑی قدر کرتے تھے، اور یہ اونٹ بھی پھرتا رہتا تھا، اس کو حام کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ نے یہ کام نہیں کیا، ظالم و شرک کی وجہ سے تم نے یہ کر دیا، اب جانوروں کو بھی تم نے عجیب عجیب نام دے دیے ہیں اور عجیب طریقہ کیے ہیں، اور اسی یہی ہے، غیر اللہ کی کبھی نظر کر دیتے تھے، کبھی نیاز کر دیتے، کبھی جانور ہی کو اب اس کی کمال مان کر برکت والا سمجھنے لگ جاتے تھے۔ تو اس صورت کے اندر اس کی بڑی تفصیل آئی ہے، اور غیر اللہ کی نظر کی بڑی قباحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے چیز پیدا کی، اللہ کے نام کی دو، اللہ کی رضا کے لیے دو، البتہ ثواب تم کسی بزرگ کو بخشو، والدینوں کو بخشو، خاندان کو بخشو، اور اللہ کی مخلوق کو کھلا دو۔ اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ کے نام دو، اللہ کی رضا میں دو، اور مخلوق خدا کے کھانے پینے میں دو، اور ثواب جس کو بھی بخشو بخش سکتے ہو۔ یا اللہ یہ بکرا دے رہا ہوں تیرے نام کا، تو نے دیا، تیرے نام پر دے رہا ہوں، تیری رضا کے لیے دیتا ہوں، یا اللہ میرا یہ کام کر دینا، یا ویسے صدقہ کر رہا ہوں اس کا ثواب میرے والدینوں کو دے دینا، یہ دیکھ دیتا ہوں یا اللہ یہ توفیق تو نے دی، تیرے نام کی دیتا ہوں، تیری رضا کے لیے دیتا ہوں، تیرے بندوں کو کھلاتا ہوں، اس کا ثواب تو میرے فلاں فلاں کو پہنچا دینا، فلاں بزرگ کو۔ یہ جائز ہے، یہ شریعت میں جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے ہٹ کر دو گے تو اللہ ناراض بھی ہوگا، بلکہ بندہ شرک میں مبتلا ہو کر جہنم میں جائے گا اور کوئی نجات نہیں ملے گی۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا کمال کیا، میں نے فلاں کی نیاز دی ہے، میں نے فلاں کی نظر کیا، یہ دیکھ دی ہے، یہ سبیل نیاز ہے، یہ فلاں نیاز ہے، یہ فلاں جانور نیاز ہے فلاں سرکار کی۔ فرمایا یہ شرک ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے معراج نصیب کیا، معراج میں مجھے جنت بھی دکھایا، جہنم بھی دکھایا، اور دکھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں درس دیا، بعد والوں کو درس دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جہنم کے مختلف طبقات دیکھ رہا تھا، بڑے عجیب عجیب لوگ تھے جہنم میں، گناہوں میں مبتلا، اپنے گناہوں کی سزا۔ تو میں نے دیکھا جہنم میں ایک بہت بڑا آدمی ہے، جہنم میں پڑا ہوا، اس کی اندر کی آنتیں نکل گئی ہیں اور وہ جہنم کے انگاروں پہ پڑی ہوئی ہیں، آنتیں نکل کر نکلی ہیں، کتنی بڑی تکلیف، وہ پھر انگاروں پہ پڑی ہوئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ان آنتوں کا تعلق تو اللہ نے جگر دل کے ساتھ رکھا ہوتا ہے، وہ جدا تو نہیں ہو سکتی ہیں۔
اب ادھر کنیکشن ادھر نیچے آنتوں میں انگاروں پہ آتے ہیں، تو یہ بندہ ان آنتوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے، آگ میں ہے، آنتیں بھی انگاروں پہ ہیں، یہ بھی آگ میں ہے، اب تڑپ رہا ہے چیخنے کے لیے، بے سکونی میں گھومتا ہے اور حل ہی نہیں، جا سکتا ہی نہیں، آنتیں ادھر پڑی ہوئی کدھر بھاگ کر جائے گا، تو ان آنتوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ یدور کا کما یدور الحمار علی الرحا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے گھوم رہا تھا جیسے گدھے کو گنی کے اوپر باندھا ہوتا ہے نا، گنی پہلے تیل کی گنی، فلاں گنی تھی، آج کل مشینی دور آ گیا، تمام چیزیں مشین سے آ گئیں، ایسے وہ گھومتا رہتا تھا۔ تو فرمایا میں نے جبرائیل کو کہا جبرائیل یہ کون آدمی ہے اور یہ سزا اس کو، اور یہ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، اور کس جرم کی پاداش میں اس کو یہ سزا ہو رہی ہے؟ جبرائیل نے اللہ کے حکم سے مجھے بتایا کہ فرمایا کہ یہ عمرو بن عامر لحی خزائی ہے۔ میں کہا اچھا یہ کون؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے فرزند ارجمن اسماعیل علیہ السلام نے اس بیت اللہ کو تعمیر کر کے مکہ کی آبادی پہلے ان سے ہوئی پھیلی تھی، اس عرب کے اندر انہوں نے توحید کو قائم کیا تھا، اللہ کی یکتائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی تھی، اور اللہ ہی کے نام پر عبادت، اللہ ہی کے نام پر صدقات، خیرات اور نظر نیاز ہوتی تھی۔ یہ بندہ تاجر تھا، یہ چلا گیا فارس کے علاقے میں، وہاں لوگ غیر کے نام پر نظریں دیتے، نیازیں دیتے، اس لیے وہاں دیکھا دیکھی سے واپس آ کر عرب میں سب سے پہلے جانور کو غیر اللہ کی نظر کیا، لوگوں کو بتایا یہ بھی ایک عبادت ہوتی ہے، فلاں علاقے میں ہوتی تھی، میں نے دیکھی ہے، تو لوگوں کو بتا دیا بڑے ثواب کا کام ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا وہی اول من سیب السوائب، غیر اللہ کے نام کی نظر کر کے جانور چھوڑنے والا یہ پہلا بندہ تھا عرب میں، جو ابراہیم علیہ السلام کی پھیلائی ہوئی توحید کے بعد یہ ایک رسم شرک کی نکالی، اس کی دیکھا دیکھی سے لوگ شرک میں ڈوبتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 15-20 آدمیوں کے علاوہ تمام شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ فرمایا اس نے سب سے پہلے یہ رسم نکالی ہے اور اس کے پیچھے دنیا گمراہ ہوئی ہے، اللہ نے آج اس کو یہ سزا دی ہے، اس بری رسم کی وجہ سے، اس شرک کو پھیلانے کی وجہ سے اللہ نے عذاب میں ڈالا، یہ سزا اس کی ہوگی، اور اس کے پیچھے چلنے والے بھی جہنم میں کھڑے اس کا تماشا دیکھیں گے۔ تم نے اس کو امام مانا تھا، تم اس کے پیچھے چل کر مقتدی بن گئے تھے، غلط آدمی کے پیچھے اقتدا کی تھی، آج تم بھی دیکھو امام کا بھی یہ حال ہے، مقتدیوں کا بھی یہ حال ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو نبی نے فرمایا یہ منظر میں نے دیکھ کر حیرانگی کی ہے، کاش ایک دین والے آدمی، مسلمان کلمہ پڑھنے والا، مسجد سے جڑے، ممبر و محراب سے جڑے، دین سے جڑے، اس کو یہ پتہ چلے۔ اب ہم ادھر جڑتے نہیں ہیں، اپنے فلسفے چھوڑتے رہتے ہیں اور اسی شرک کے اندر آج قوم مبتلا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ عمرو بن عامر خزائی کا حال تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے مجھے بتایا، امت کو بتا دو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو، اللہ کی دی ہوئی چیز کو اللہ کے نام کی، اللہ کی رضا کے لیے دو، اور مخلوق کی خدمت، غریبوں کی خدمت میں دو، ثواب پھر تم جس کو بخشتے ہو بخش لو۔ فرمایا اس سے ہٹ کر کرو گے برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو اس ظلم سے بچائے اور اپنی اطاعت، اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرمائے۔